بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیے، یہ جو فجر کے اذان کے بعد جو سحری آپ نے کیا ہے، اس سلسلے میں عرض کر دوں، قرآن کریم نے جن اوقات کی تعین کی ہے ان اوقات میں سے ایک سحر کا وقت بھی باضابطہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 187 پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو متعین ملتا ہے ہم کو۔ وہاں پہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم اس وقت تک یعنی کہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے رات بھر جو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ کب تک جاری رہنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ ہینڈ کر دیا، اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ صبح کی جو سفیدی ہے اور رات کی جو سیاہی ہے یہ دونوں الگ تھلگ نہ ہو جائے۔ الخیط ابیض اور الخیط اسود، یہ دو استعارہ یہاں پہ استعمال کیے گئے، جس کو آج کے وقت میں صبح صادق اور صبح کاذب کے حوالے سے الگ الگ کر کے بتایا جاتا ہے۔ جو 18 ڈگری پہ یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 15 ڈگری پہ جانے کے بعد جب سورج کا طلوع ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ اس وقت میں جب اتنی ڈگری پہ سورج آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب یہاں سے رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے اور صبح اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تک میں آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس وقت اگر اس کا خیال رکھا ہے کہ چلو آخری وقت تک ہے تو ہم کھا لیتے ہیں تب تو درست ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان ہو گئی، دوسرے الارم پہ جا کر کے میری آنکھ کھلی اور تب میں نے کھایا اور میں نے سوچا کہ پہلی ہی الارم ہے یہ، اور اس کے بعد پھر فجر کی جو ہے ایک دم سے نماز کی جو خبر ہمیں دی گئی تب ہم جا کے پہنچے، پتہ چلا کہ فجر کی اذان بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہمیں جا کے سحری لی ہے۔ یقیناً آپ نے اس وقت میں جا کے سحری کیا ہے جبکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو ایسی صورت میں آپ باضابطہ احتراماً اس دن کچھ نہ کھائیں پیے، روزے کی کیفیت بنا کے رکھیں اور رمضان کے بعد ایک دن کی آپ روزہ قضا کر لیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پورا کا پورا امید رکھنا چاہیے اور امید رہنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اور غفلت میں یا بے خوابی میں جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔